بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سجنوں تو مترو پراؤ سجنوں ماڑی گل بجو۔ اے تسی ISPR دے ڈائریکٹر جنرل دی پریس کانفرنس تکی سی؟ کتنی سونی پریس کانفرنس، انہیں ایک ایک لفظ دا کھل کے اظہار کرتا۔ میں اس کو کہنا نا کہ اے پریس کانفرنس نہیں ہے، اے فوج دی طرفوں عمران خان دی پارٹی کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ بہت پہلے دبے لفظ احمد شریف صاحب پریس کانفرنس کرتے رہے، لیکن کھل کے اس واری نہ تو نہیں لیتا، لیکن سارا کچھ سارے اشارے کلیئر سن کہ اے PTI دے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس چارج شیٹ تو بعد تے اے امیداں رہنیاں کہ جی ہن عمران خان رہا ہو جان گے، عمران خان دی رہائی بالکل آ گئی ہے، اور بس 2025 کا سورج طلوع ہوئے گا تے عمران خان دی رہائی واسطے رستے کھل جان گے۔ میں نے کوئی رستہ کھلیا نظر نہیں آتا۔ تو ناظرین کرام، میری بھی تہاڈے کول گزارش ہے، اگر تسی ہن توڑی میرا YouTube چینل نواز رضا کے ساتھ سبسکرائب نہیں کیتا تو میرے برائے کرم سبسکرائب کر لو، تے لائک بھی کرو، اور سب تو پہلے ہے کہ اپنے احباب نال شیئر بھی کرو، اور آئیکن دا بٹن دبانا نہ بھولنا کہ جدو ویڈیو لوڈ کریے تو سب سے پہلے تانوں ٹرن دی آواز آئے۔ تو ناظرین کرام، پہلے تو گل اسی کریں گے جناب ISPR دے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری۔ احمد شریف چودھری صاحب دے والد صاحب دی محفل میں بھی بیٹھا، ایک دو محفلوں میں بھی سہیل عبد الناصر صاحب نے دے نال انہوں نے کارج گیا، وہ قرآن پاک تے بڑا کم کر رہے سن، اسی انہوں نے قرآن پاک دی جی تبلیغ کر رہے سن وہ بھی سننی کا موقع ملیا۔ پھر ایک دو دفعہ انہوں نے مینوں مختلف تقریبات کی دعوت دیتی تھی۔ تو جنرل شریف صاحب بہت ایک طے شدہ کمپیکٹ، انہوں کہا جانا کہ بڑیاں جچی تلیاں گلاں، یعنی سمجھدار لوگوں کو سمجھان واسطے جہاں گلاں کیتیاں جاندیاں، انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ نال ایک پوری چارج شیٹ عمران خان کے خلاف پڑھ کے سنا دی۔ انہوں نے 26 تاریخ کا واقعے نو بھی وڈی سازش قرار دیتی۔ پھر انہوں نے 26 نومبر تو بعد یا 9 مئی والا واقعہ ہے، انہوں نے کہا یہ ساڑا کوئی کیس نہیں ہے، یہ عوام کا مقدمہ نے، اور پھر انہوں نے بھی اس بیانیے نو بھی غلط ثابت کیتا کہ جڑا PTI کہندی سی اپنے ہی بندے بھیج کے انہوں نے ایجنسیاں دے توڑ پھوڑ کرائی ہے، تو اس تو بعد سارے تے الزام لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جڑے پھر بندے جنہوں نے سزا ہوئی تو انہوں نے خوش ہونا چاہیے سی کہ جی ایجنسیاں دے بندے سمجھ سی انہوں سزا دیتی ہے، پھر تسی کہندے ہو کہ انہوں نے رہا کرو۔ تو رہائی والا کوئی کھاتا میں نظر نہیں آتا کہ رہائی ہو رہی ہے۔ یہ سزا دین دا مطلب یہ ہے کہ ہن واری آن والی ہے ماسٹر مائنڈ اور جڑے سہولت کار ہوں یا جنہوں نے منصوبے بنائے، ہوں تھی پوچھو گے ماسٹر مائنڈ کی ہوتا ہے؟ وہ بھائی جس بندے نے سارا کچھ یہ پروگرام تیار کیتا، ظاہر ہے اس پروگرام میں ریٹائرڈ جنرل بھی آ رہے ہیں، اور وہ پکڑے چڑھ گرفت چڑھ ایک بریگیڈیئر نے انہیں گھر بھیج چھوڑا، جیل بھیج چھوڑا نا، گھر تو نہیں بھیجا، کوئی معافی تلافی والی گل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بھی کیا انتشاری کیا، یہ دیکھو گل سنو، لوگ کہتے سن کہ فوج والے پیچھے ہٹ گئے، دبک گئے، ہوں جناب عمران خان نو بڑی سپورٹ آ گئی ہے۔ کتوں آ گئی؟ امریکہ تو بھائی ایبسلوٹلی ناٹ دا نعرہ لانا نے بندہ امریکہ کی امیداں لا کے بیٹھے، آخری امید لانی ہونا امریکہ ہے، جی امریکہ کی گل نہ منی تو پھر کی ہوئے گا؟ خواجہ آصف تو کہہ چکے ہے، اور بعض اوقات تو بڑے سخت الفاظ بھی کہتے ہیں بھئی ایسی کوئی امریکہ دے غلام یا امریکہ دی اتنے بنائی حکومت ہے کہ پاکستان کوئی امریکہ دی
قانونی ہے. ہاں ایک گل کہی انہیں رانا ثناءاللہ نے, بڑی بھاری قیمت رکھی انہیں کہا ساری بیٹی ڈاکٹر آفیہ نو رہا کر دوں جہی کہ ماضی چ انکار کرتے رہے اور اپنی قانون دیا مجبوریاں دستے رہے, تو پھر اسی بھی سوچ سکاں گے عمران خان نو تواڈے حوالے کرنے دے بارے. لیکن مطلب عمران خان دے پارٹی دے لوگوں کی پریشانی ہوگی وہ جی اسی امریکہ دے دباؤ تلے رہا نہیں ہو رہے, نہیں ہونا چاہتے, اسی تے عدالتوں کو رہا ہوا گے. خان صاحب نو اس گل کا پتہ ہے کہ آخری امید انہوں نے ہونا امریکہ ہی رہ گئی ہے, اور امریکن چاہتے پاکستان ایسی حکومت ہوئے کہ جڑی ایٹمی پروگرام نو وائنڈ اپ کر دے, جڑی اسرائیل دے بارے اپنی پالیسیاں تبدیل کر دے, اور پھر پاکستان میزائل سسٹم بھی ختم کرتا جائے. پاکستان دے انہاں پروگراماں دے خلاف ماضی دے وچ بڑیاں پابندیاں لگدی رہے. پاکستان کدی کوئی قبول نہیں کی پابندی. پاکستان نے جڑا ظلم کیتا ہے اپنے آپ تے امریکہ دا پارٹنرشپ کر کے, امریکہ لئی اس نے جڑی افغانستان جنگ لڑی ہے, بڑے لوگ مروائے. آج وہی افغانستان جنہوں روسیا کو اور امریکہ کو جان چڑھائی پاکستان نے, وہ سانے بھی اکھاں لگا دے. اور خاص طور تے جناب بیان آیا سی خواجہ آصف دا محمود خان غزنوی دے بارے چ, محمود غزنوی دے بارے چ انہوں نے اس طرح دا بیان جڑا کہ ہندوؤں دا بڑھایا بیانیہ ہے وہ نہیں پیش کرنا چاہیے. اور اس نے پھر افغانستان دے وزیر دا رد عمل بھی آیا. بہرحال پاکستان نے واضح کرتا ہے کہ افغانستان کہ بندے دے پتر بن جاؤ, تہاڈی ساڈی کوئی لڑائی نہیں ہے, اسی تہاڈے نال ہاں, لیکن ایک بھی پاکستانی شہید ہوئے گا وہ مقدم ہے افغانستان تے نال تعلقات تے. اگر بارڈر دے نال بیٹھے نا لوگ جڑے لوگ پاکستان آتے اور اتنے دہشت گردی کرتے انہوں نے ٹکائی کر رہے, اگر ساری فوج تو بہت اچھا کرے. اور ایک کہتے کہ یہ تو ایک موقف ہے کہ لوگ اس بارے میں کہہ رہے سن کچھ لوگ کہ جی 40,000 بندے نہیں سے جی تھوڑے سن جی اتنے بندے نہیں آئے اتوں بھائی, پھر کہ 9,000 بندے تو مندہ خود عمران خان بھی انہوں لوگوں نے دوبارہ بسایا گیا تھے, اور پھر اپنے کماں تو باز نہیں آئے. انہوں نے پھر وہی جناب دہشت گردی کا واردات شروع کر دیں. اے جڑے پاکستان دے پچھلے 1 سال کا اسٹیمیٹ پڑھا نا کتنے 100 بندہ شہید ہو چکے ہیں, اور یہ سارے دے سارے شہید ہوئے کے پی کے دے علاقے اور بلوچستان دے علاقے. یہ علاقے ہوں امن و امان کا اتنا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, اور جڑے پاکستان دے شہید فوج دے شہید اپنی جانا قربان کرن اور پاکستان نو بچاؤ لیے سب کچھ کریں, وہ تو ساری دعا دے اور سارے سلام دے مستحق ہیں. اسی انہوں نے اپنا ہیرو سمجھتے ہیں, لیکن ظاہر ہے جڑا بندہ انہاں فوجیاں دی قیمت دے اور افغان دہشت گرداں دے بارے جنہیں خوارج بھی کہہ رہے یہ انہوں نے کوئی حمایت کرتا پاکستان تو بھی سارا پاکستان کا دشمن ہے. میں سمجھنا یہ جی کہتے نا انہوں نے کیا کہ انتشاری حوث اقتدار میں منافقت کی آخری حد پار کر گئے. ایک فوج دے ترجمان نے کیا ہے ٹھپا لاتا ہے فوج والے نے ٹھپا کہ جناب یہ انتشاری پارٹی ہے, پھر اس نے کی کمپرومائز کر سی, کون کمپرومائز کرے گا؟ ایویں پلیکھے بڑیاں گلاں بڑھ کر دیں اور جی پتہ نہیں کچھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. چلے اللہ خدا حافظ. انشاءاللہ تعالی پاکستان دی فوج بھی پاکستان کے دشمنوں اپنے انجام تک پہنچائے گی اور پاکستان قائم دائم رہے گا.